علی کے پر دادا جو تھے، گریٹ گرینڈ فادر، علی کے والد کے دادا، انہوں نے بڑا نام کمایا. ان کو ہاشم کہا جاتا ہے، اور اسی لیے یہ لوگ بنی ہاشم کہلاتے ہیں. پورا قبیلہ ہی ان کے نام سے منسوب ہو گیا. لیکن یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، شاید بچوں کو نہ معلوم ہو، کہ ہاشم کے والد نے جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کا نام ہاشم نہیں رکھا تھا. ہاشم کے والد نے جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کا نام عمرو رکھا تھا. ہاشم نام نہیں ہے، ہاشم صفت ہے. حشم کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، چورا چورا کرنا، کسی چیز کو پیسز میں بانٹ دینا، چھوٹے چھوٹے پیسز میں تقسیم کر دینا، اس کو عربی زبان میں حشم کہتے ہیں. اسی کا اس میں فاعل ہے ہاشم، یعنی ٹکڑے کر دینے والا، پیسز میں بانٹ دینے والا، کسی چیز کو چورا چورا کر دینے والا، کسی چیز کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں تقسیم کر دینے والا، اس کو عربی زبان میں ہاشم کہتے ہیں. ہاشم بڑے عظیم سردار تھے اور بڑے مرتبے کے بزرگ تھے. یہ شام میں تھے تجارت کے سلسلے میں، تو انہوں نے یہ معلوم ہوا ان کو کہ مکے میں قحط پڑا ہے. تو یہ سارا مال اپنا بیچ کے اور سب کا گیہوں خرید کے اور تیز جتنا آ سکتے تھے اتنا تیز مکے آئے. اور قحط جب ہوتا ہے تو ایک دو دن کسی کو کھانا کھلانے سے پرابلم سالو نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ ایکچوئل قحط اگر ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ غلہ ختم ہو جاتا ہے. مین میڈ جو ہوتا ہے اس میں تو لوگ دبا دیتے ہیں تو زیادہ پیسے لے کے دیتے ہیں، پھر وہ الگ بات ہے. لیکن جو اصلی قحط اگر ہے تو وہ اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک نئی کراپ بازار میں نہ آ جائے، نئی فصل نہ آ جائے، اس وقت تک وہ پرابلم رہے گی. تو ایک دو دن کسی کو کھانا کھلا دینے سے قحط میں اس کی پرابلم سالو نہیں ہوتی. تاریخ بتاتی ہے ہاشم نے پورے 4 مہینے اپنے دروازے پر مکے والوں کو کھانا کھلایا ہے. ایک دو دن نہیں، 4 مہینے. اونٹ کٹتے تھے، ان کی نہاری پکتی تھی، اور یہ بڑی خمیری روٹیاں اور بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے، میں شوروا نہاری کا اور گوشت کی بوٹیاں بڑے پارچے اونٹ کے پکتے تھے، اس کو پیسز میں بانٹ کے اور روٹی کے ٹکڑے ان میں ڈالے جاتے تھے. جب عرب میں بڑا کھانا ہوتا تھا تو یہی ہوتا تھا. اس کو عربی زبان میں سرید کہتے ہیں. یہ آج بھی رواج ہے ان کے یہاں. اور یہ سرید کا املا سے ہے، سین یا سواد سے نہیں ہے، سے لکھا جاتا ہے. یہ سے رے یہ دال سرید. اور یہ پیالوں میں لوگوں کو دیا جاتا تھا. وہ پیالوں میں جو دیا جاتا تھا تو خمیری روٹی شوربے میں ڈوبی ہوئی اور اس میں بوٹی کے ٹکڑے اور روٹی کے ٹکڑے، وہ لوگ بیٹھ کے کھاتے تھے. تو اتنا روٹی بوٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھلایا، اتنا کھلایا کہ ہاشم نام ہو گیا. تو ان کا نام جو ہے وہ ان کی سخاوت پر دلیل ہے کہ جب خلق خدا بھوکی مر رہی تھی تو ہاشم نے 4 مہینے اپنے دروازے پر لوگوں کو روٹی کھلائی. اب جس کے پردادا نے روٹی کھلائی ہو، اگر اللہ اسی کے پرپوتے سے روٹیوں کے بدلے جنت خرید لے تو کیا عدالت کے خلاف ہے؟ یہ علی کے پردادا تھے ہاشم. ان کا دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مکے والوں کی تجارت کے واسطے بہت خدمت کی، اور مکے سے لے کے ادھر شام تک، میپ میں دیکھیں آپ، مکے سے لے کے ادھر شام تک اور مکے سے لے کے ادھر یمن تک، ریڈ سی کے کنارے 2 روٹ تھے ان کے جس پہ ان کے تجارت کے قافلے سال میں چلتے تھے. گرمیوں کے زمانے میں ان کا کاروان جو تھا وہ شام جاتا تھا، اور سردیوں کے زمانے میں ان کا کاروان جو تھا وہ یمن جاتا تھا. تو یہ 2 قافلے ان کے تجارت کے مکے سے نکلتے تھے سالانہ، جس کا قرآن مجید میں رحلت الشتاء والصیف کے نام سے تذکرہ بھی ہے. سمجھے آپ؟
تو جتنے قبیلے ادھر آباد تھے ادھر شام تک، اور جتنے قبیلے ادھر آباد تھے یمن تک، سب سے حضرت ہاشم نے پیکٹ کیا تھا کہ جب ہمارا کارواں گزرے گا تجارت کا تو تم لوگ ہم کو پیسے لے کے ضروریات زندگی پرووائڈ کرنا، پیسے دیں گے ہم، مگر انتظام اس کا کرنا اور پرووائڈ کرنا تمہارا کام ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک تمہارا زون اور تمہارا علاقہ ہے وہاں تک ہماری سیکورٹی اور سیفٹی کا بندوبست کرنا کہ کوئی ہمیں لوٹنے نہ پائے، اور اس کے بدلے میں جب تم مکے آؤ گے تو تمہاری رہائش کا ہم بندوبست کریں گے، تمہیں سیکورٹی دیں گے اور تمہارے لیے پانی کا بندوبست کریں گے، وہاں پر ہم تمہارے پروٹیکشن کے ذمہ دار ہوں گے مکے میں، کہ تمہیں کوئی نہ ستائے اور تمہیں کوئی نہ لوٹے، اور اپنے علاقے میں تم ہمارے ذمہ دار ہونا۔ جب یہ پیکٹ ہو گیا تو ان کے قافلے یعنی قریش کا جو قافلہ کہلاتا تھا جو مکے سے نکلتا تھا اس کے لٹنے کی پاسبلٹی بہت کم ہو گئی تھی، بہت منیمم ہو گئی تھی۔ تو جو لوگ اس زمانے میں اپنے مال کی قیمت رکھتے تھے اس میں لٹنے کی پاسبلٹی کے بعد رکھتے تھے تو قیمت اوپر ہوتی تھی، تو ان کو چونکہ خطرہ کم ہو گیا تھا لہذا ان نے اپنے مال کی قیمت تھوڑی کم کر دی تھی، تو فوراً ہی ان کا مال جاتے ہی بک جاتا تھا، اور اس کے بعد یہ وہاں ٹھہرے رہتے تھے سیزن بھر تو دوسروں کا مال خریدتے اور بیچتے رہتے تھے، اس میں بھی ان کو فائدہ ہوتا تھا۔ اس طریقے سے ان کی اکانومی جو تھی وہ ڈیولپ ہو رہی تھی، تو اس لیے ہاشم کی عزت اور بڑھ گئی۔ یہ ہاشم تھے۔ ہاشم کے بعد ان کی جگہ پر ان کے بیٹے عبد المطلب ہوئے جو حضرت علی کے دادا تھے۔ عبد المطلب جو تھے وہ حضرت علی کے دادا تھے۔ عبد المطلب بہت چھوٹے تھے جب ان کے والد ہاشم کا انتقال ہو گیا تھا، 3-4 برس کے تھے یہ جب ان کے والد حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو ان کی والدہ مدینے کی تھیں، تو وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بیٹے کو لے کے مدینے چلی گئی تھیں۔ جب یہ تھوڑا بڑے ہوئے 6-7-8 برس کے ہوئے تو ادھر جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو مکے کی سرداری ہاشم کے چھوٹے بھائی مطلب نے سنبھالی، اور اس اعلان سے کے ساتھ سنبھالی کہ یہ حق میرے بھتیجے کا ہے، مگر چونکہ وہ ابھی چھوٹا ہے لہذا میں اس کی ایبسنس میں انتظامات سنبھال رہا ہوں۔ اس طریقے سے مطلب ہاشم کے بعد سرداری کا کام جو ہوتا ہے وہ کرتے رہے۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ مدینے گئے اور مدینے جا کے بھاوچ سے ملے اور کہا کہ آپ کا دل چاہے تو اس بچے کو اپنے ساتھ رکھیے، مگر یہاں ایک عام سٹیزن کی حیثیت سے رہے گا یہ مدینے میں، اور اگر آپ اس کو میرے ساتھ بھیجیے گا تو وہاں اس کے باپ کی سرداری اس کے انتظار میں ہے۔ اور بھتیجے سے بھی بتایا کہ بیٹا جیسا تمہارا دل چاہے، ماں کے ساتھ رہنا چاہو یہاں تو یہاں رہو یا میرے ساتھ چلو۔ تو ماں نے بھی یہی کہا اور بیٹے نے بھی یہ کہا کہ نہیں ہم وہاں جائیں گے۔ چنانچہ مطلب اپنے ساتھ عبد المطلب کو، جن کا نام عبد المطلب نہیں تھا بلکہ شیبہ تھا، نام ان کا شیبہ تھا، وہ مشہور عبد المطلب ہوئے، ان کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کے مدینے سے مکے لے آئے۔ جب یہ مکے میں داخل ہوئے اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا اونٹ پر ان کے پیچھے بیٹھا ہے تو مکے میں یہ مشہور ہوا کہ عبد المطلب کوئی غلام لائے ہیں، مطلب غلام لائے ہیں، تو عبد المطلب یہ مشہور ہوئے، ورنہ ان کا نام شیبہ تھا، یہ شیبۃ الحمد کہلائے، اور ان کا خطاب بیضۃ البلد بھی تھا، یعنی شہر کی روشنی، شہر کی چمک اور رونق۔ یہ تھے علی کے دادا۔ تو مطلب نے ان کو پالا وہاں، اور جب یہ بڑے ہو گئے جوان ہو گئے تو ایک دن سارے عرب کو جمع کر کے مکے کی سرداری ان کے حوالے کی، مکے کی سرداری بھتیجے کے حوالے کی۔ جب یہ جوان و سمجھدار ہو گئے تو ان کے حوالے کر دی سرداری۔ معلوم ہوا کہ بھتیجے کو محبت سے پالنا بھی اس خاندان کی پرانی روایت ہے۔
عبد المطلب کے لیے تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اپنے باپ سے زیادہ خوبصورت، اپنے باپ سے زیادہ شاندار اور اپنے باپ سے زیادہ دبدبے کے سردار تھے۔ نوجوانی میں ان کو ایک عزت ملی جس کی وجہ سے سارے عرب میں ان کا شہرہ ہو گیا، اور وہ یہ کہ انہوں نے تبرکات خانہ کعبہ کی ڈسکوری کی۔ ایک لڑائی ہوئی تھی مکے میں کبھی، تو اس کے اندر خانہ کعبہ کے جو تبرکات تھے وہ زمزم کے کنویں میں ڈال کے اس کو پاٹ دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا۔ لڑائی کے بعد وہ کنواں کھولا نہیں گیا، یہاں تک کہ وہ پوری جنریشن ختم ہو گئی، اور جب وہ جنریشن ہی پوری ختم ہو گئی جس کے سامنے وہ کنواں پاٹا گیا تھا، تو لوگ وہ لوکیشن بھول گئے کہ کہاں پر تھا۔ اب وہ ایک کہانی کے طور پر مشہور رہ گیا کہ زمزم کا کنواں بھی تھا اور کعبے کے تبرکات بھی تھے، لیکن کسی کو وہ جگہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں پر تھا۔ یوں سینکڑوں سال گزر گئے۔ سینکڑوں سال کے بعد ایک دن ایسا آیا عبد المطلب کی جوانی میں، عبد المطلب کی جوانی میں ایک دن ایسا آیا کہ یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مزدور لا کے ایک جگہ خانہ کعبہ کے سامنے ان سے کہا کہ یہاں کھودو، اور ان مزدوروں نے وہاں کھدائی شروع کی۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ کافر جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم نہیں کھودنے دیں گے، اس لیے کہ اس سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے۔ یہ جملہ قابل غور ہے۔ میں مسلمان ہوں اور میں نے ہندوستان میں لکھنؤ میں جہاں رہتا ہوں ایک مسجد کے سامنے کھدائی کروانا شروع کی، تو یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ مسلمان جمع ہو گئے۔ یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ مسلمان جمع ہو گئے، یہ جملہ صحیح ہے کہ نمازی جمع ہو گئے، یہ صحیح ہے کہ محلے والے جمع ہو گئے، یہ بھی صحیح ہے کہ لوگ جمع ہو گئے، لیکن مسلمان جمع ہو گئے صحیح نہیں، اس لیے کہ میں خود مسلمان ہوں۔ مسلمان جمع ہو گئے وہاں کہا جاتا ہے جہاں کوئی ہندو کوئی عمل کر رہا ہو، اور ہندو جمع ہو گئے وہاں کہا جاتا ہے جہاں مسلمان عمل کر رہا ہو۔ تاریخ لکھتی ہے جب عبد المطلب کھدائی کروانے کے لیے پہنچے تو کافر جمع ہو گئے۔ ذرا لفظ کو غور سے دیکھیے، کافر جمع ہو گئے بتاتا ہے عبد المطلب کچھ اور تھے، کافر کچھ اور۔ تو کہنے لگے ہم نہیں کھودنے دیں گے، اس سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے۔ تو عبد المطلب کہنے لگے میں تو کھدواؤں گا، کہیں گے میں تو کھدواؤں گا اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ کہہ کہ انہوں نے ایک نعرہ مارا کہ میرے قبیلے والوں بدن پہ اسلحہ سجا کے آ جاؤ، میں تو کھدواؤں گا اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ بت کسی کو حکم دیتا نہیں، یہ حکم کس نے دیا ہے جو کھدوانے آئے ہیں؟ پہچانیے علی کا خاندان کون تھا۔ یہ کافروں کی باتوں میں نہ جائیے کہ کافر تھے، ان کے بزرگ اولیاء اللہ تھے جن کو باقاعدہ حکم ملتے تھے کبھی کبھی ادھر سے، سمجھے آپ؟ کہا مجھے حکم دیا گیا ہے، میرے قبیلے والوں بدن پر اسلحہ سجا کے آ جاؤ، اور ان کے خاندان والے اسلحہ سجا کے آ گئے۔ اور جب کافروں نے دیکھا کہ اب تو تلوار چل جائے گی تو وہ چپکے ہو رہے، اور جناب وہاں کھدائی ہونے لگی۔ ہوتے 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 تھوڑی دیر میں وہ کنویں کی منڈیر جو ہوتی ہے چاروں طرف وہ دکھائی دی۔ اب تو لوگوں کو دلچسپی ہونے لگی کہ بھئی یہ کیا نکلا۔ اب اس کنویں کے اندر سے مٹی نکالی جانے لگی، تو تھوڑی دیر تو مٹی نکلتی رہی، اس کے بعد جناب 2 سونے کے ہرن نکلے جو ایران کے بادشاہ ارتشیر بابکان نے کعبے پر چڑھائے تھے۔ اس نے کبھی منت مانی تھی، کوئی اس کی منت پوری ہوئی تھی تو اس نے 2 سونے کے ہرن کعبے پر چڑھائے تھے۔ وہ دونوں ہرن نکلے، چمکتی ہوئی تلواریں نکلیں، زرہیں نکلیں، حضرت اسماعیل کے لیے جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ نکلے،
اور جب اور مٹی نکالی گئی تو بھی پانی نکلنے لگا. تو معلوم ہوا زمزم یہی ہے. تو پانی نکلے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی ملک میں آج پیٹرول نکل آئے. مکے والوں کی زندگی کے لیے پانی کی بڑی اہمیت تھی, تو پانی نکلا. اب جب یہ سب نکل آیا تو کافر جمع ہوئے, کہنے لگے عبد المطلب اس میں ہمیں بھی حصہ دو. چلو مزاج کفر بھی معلوم ہو گیا کہ پہلے لڑتے ہیں پھر حصہ لینے آ جاتے ہیں. عبد المطلب کہنے لگے بھائی ٹھیک ہے, اگر تم مانگ رہے ہو تو تم بھی حصہ لو. مگر بھائی دیکھو یہ دونوں سونے کے ہرن جو ہیں یہ تو چڑھاوا ہیں, اس میں تو کسی کا حصہ ہے نہیں. منہ نہ جناب دھو مانج کے کعبے کی دیواروں پر ٹنگوا دیے اور کہا بھائی یہ سینگ جو ہے یہ اس کی کوئی قیمت نہیں, یہ تو تبرکات میں ہے سمجھ لو. وہ بھی کعبے پر ٹانگ دیے گئے. کہا اب یہ زرہیں اور تلواریں ہیں, اس میں حصہ لگا لو. تو بھائی ایک حصہ تو اس گھر کا ہوگا یعنی کعبے کا, اور میں نے اتنی محنت کی, ایک حصہ میں لوں گا. اب تم کہہ رہے ہو تو بھائی ایک حصہ تمہارا بھی. تو ایسا کرو کہ دو چیزیں ہیں, تین دعوے دار ہیں, تو قرعہ ڈال لو, جس کے نام جو نکل آئے وہ لے لے. چنانچہ تین پرچیاں بنی. اب وہ ایک پرچی جو کعبے کے نام کی اٹھائی گئی تو اس میں تلواریں لکھی ہوئی تھیں. ان کا بھائی ٹانگ دو کعبے میں تلواریں, وہ کعبے کی دیوار پر ٹانگ دی گئی. دوسری پرچی اٹھائی گئی حضرت عبد المطلب کے نام کی, اس میں زرہیں لکھ لیں, وہ لے گئے. کافروں کے لیے زیرو بچا, وہ ہاتھ مل کے رہ گئے. اس واقعے نے عبد المطلب کا دبدبا نوجوانی میں پورے عرب میں بڑھا دیا تھا.